أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا نذير من النذر الأولى آزفت الآزفة یہ پیغمبر بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ڈرانے والا ہے، انہی کی طرح ایک پیغمبر ہے۔ مان لیجیے اللہ کے پیغمبر کی بات کو، کیونکہ قریب آ پہنچی ہے، قریب آنے والی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا ان باتوں سے تم تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم تکبر کرتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 62 تک تلاوت کی گئی ہے، اور گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح اور قوم لوط کا ذکر تھا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے اور قیامت کا تذکرہ سن کر مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، تو بڑی یہ مضحکہ خیز باتیں ہیں، مذاق بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے دوبارہ ایک دفعہ قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ شاید ان کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جائے۔ فرمایا کہ جس پیغمبر کی باتوں سے تم مذاق بناتے ہو کہ یہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، فرمایا یہ پیغمبر بھی پہلے پیغمبروں کی طرح ہی ایک پیغمبر اور ڈرانے والا ہے۔ یہ کوئی عجیب اور انوکھی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی پہلے پیغمبروں کی طرح تمہیں ڈراتا ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9 دیکھ لیں جی، اس سے پچھلا پارہ ہے اور اس کی پہلی صورت ہے سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 9، صفحہ نمبر 605، صفحہ 605، آیت نمبر 9۔
فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، میرے پیغمبر آپ کہیے میں انوکھا رسول تو نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوگا، اور نہیں یہ معلوم ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، وما انا الا نذیر مبین، اور میں ڈرانے والا ہوں واضح۔ تو میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں کہ میری جو باتیں ہیں وہ تمہیں عجیب لگیں، میری باتیں تمہیں انوکھی لگ رہی ہیں، میں بھی پہلے رسولوں کی طرح ہی ڈرانے والا ہوں، جس طرح وہ ڈراتے رہے اسی طرح میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں قیامت سے، آخرت کے عذاب سے، اور تم مجھے انوکھا سمجھ رہے ہو۔ فرمایا آزفت الازفہ، قریب آ چکی ہے، جلد آنے والی، قریب آنے والی، اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ یعنی ڈر جاؤ اور میری بات مان لو، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں واقعتاً قریب آ چکی ہے، قریب آ چکی ہے۔ یہ بات اللہ کے پیغمبر نے آج سے 1500 سال پہلے فرمائی تھی کہ قریب آ چکی ہے، اب تو اور زیادہ قریب آ چکی ہے، اب تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے قیامت سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی موت واقع ہوگی اس کی سمجھے قیامت شروع ہو گئی، اس کا حساب و کتاب شروع ہے، تو اس کی قیامت واقع ہو چکی ہے، تو اس لیے فرمایا ڈرنا چاہیے قیامت سے۔ اور وہ ایسی چیز ہے کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسے کوئی پھر جب وہ آ جائے گی اسے کوئی نہ کھول سکتا ہے نہ ہٹا سکتا ہے۔ کاشفہ کا مطلب ہے ہٹانا، کھولنا، دونوں مطلب بیان کیے گئے۔ ہٹانا فرمایا یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکے گا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ یہ دیکھیں سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 نکالیں جی، سورۃ الانعام پارہ نمبر 7، اور آیت نمبر ہے جی 17، صفحہ 157، صفحہ نمبر 157 اور آیت نمبر 17 سورۃ الانعام کی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میرے پیغمبر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے، کوئی غم اور کوئی پریشانی پہنچا دے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی کھولنے والا، کوئی ہٹانے والا نہیں۔ تو ایک مطلب کیا ہے؟ کوئی ہٹانے والا نہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کاشفہ، کوئی کھولنے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے سوا اس قیامت کے بارے میں کوئی جانتے ہی نہیں کہ کب آ جائے گی، اور فرمایا کہ اس کا وقت کیا ہوگا، اور اس وقت کیا ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے اس کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں۔ یہ سورۃ الاعراف، اس سے اگلی صورت نکال لیں جی، سورۃ الانعام سے اگلی صورت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187، پارہ نمبر 9۔ صفحہ نمبر ہے جی 211، صفحہ 211 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 187، صفحہ 211 جی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کب آئے گی،
قل انما علمها عند اللہ عند ربی، میرے پیغمبر آپ جواب دیجئے کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس وقت اللہ کے سوا اس کو کوئی اور ظاہر نہیں کر سکتا، کوئی بھی اسے کھول نہیں سکتا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور جب وہ فرمایا آئے گی اللہ کے سوا اسے کوئی کھول بھی نہیں، یعنی لا بھی نہیں سکتا، یہ مطلب ہے دوسرا۔ تو فرمایا کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کہ اللہ کے سوا اسے نہ کوئی ہٹانے والا ہے نہ کوئی کھولنے والا ہے، جب وہ آ جائے گی فرمایا پھر وہ آئے گی، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ لیکن اس سے پہلے یہ ڈرایا جا رہا ہے، اس سے پہلے فرمایا تیاری کیجئے قیامت کی، قیامت کے جو مراحل ہیں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی تیاری کیجئے، یہ ڈرایا جا رہا ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا ایسی ڈرانے والی باتیں سن کر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کلام سے تعجب کرتے ہیں؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے، کیسے جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، پھر بھی تعجب کرتے ہیں اتنی ڈرانے والی باتیں سن کر بھی۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، فرمایا اور ہنستے ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو، روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ، یعنی تمہیں ہنسنا نہیں چاہیے، رونا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم تکبر کرتے ہو، اکڑتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک اسی کی عبادت میں لگے رہو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے پیغمبر کی بات مان لو۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے یہ آیت سجدہ ہے، اور ہم پر سجدہ ضروری ہو چکا ہے۔ ابھی درس کے بعد جس نے یہ آیت سنی ہے اس نے سجدہ ضرور کرنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر یہ سورۃ مبارکہ تلاوت فرمائی، اور جب اللہ کے نبی یہاں پہنچے نا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو فرمایا کہ سارے اس وقت جتنے بھی انس تھے، جن تھے، انسان، جن جتنے بھی، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے، چاہے وہ کافر ہے چاہے مشرک ہے، جو مرضی ہے۔ صرف ایک شخص ہے جس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کنکریاں اٹھا کر ان کو اپنے ماتھے کے ساتھ لگا رہا تھا، اس نے مٹی پہ سجدہ نہیں نیچے کیا، باقی جتنے بھی تھے کافر مشرک ہیں سارے کے سارے یہ سورت سنتے ہی فوراً سجدے میں گر گئے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے سامنے۔ اور وہ شخص کون تھا؟ فرمایا کہ وہ امیہ بن خلف تھا، اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس نے سجدہ بھی نہیں کیا، اور جب یہ قتل ہوا کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ تو یہ صورت بڑی ہی فرمایا کہ عجیب و غریب صورت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے ڈراوے کے ساتھ جو ہے وعیدات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔